بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تو اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے والا ہوں وہ تشریف لاتے ہیں جناب مقرر انقلاب، انداز علامہ، للکار علامہ حضرت مولانا طارق محمود یزدانی صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گجرات۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام ہوں جناب علامہ طارق محمود یزدانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب الارباب ومسبب الاسباب، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، له القوة جميعا وهو شدید العذاب، اشهد ان لا اله الا الله المحروم من عصاه والخاسر من سلك غير طريقه، الذليل من خضع لغيره، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا وكثيرا وطويلا، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، صدق الله مولانا العظيم۔ تمام حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے ہیں جس نے آسمان، سورج، چاند، ستارے اور سیارے بنائے ہیں، جو آسمان سے بارش اتارتا ہے پھر اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وہی اناج اگاتا ہے، یہ لہلہات کھیت، سرسبز اور شاداب باغات، رنگا رنگ کے پھول، اسمار و فواکہ، پہاڑ، دریا، سمندر، ندی نالے اور آبشارے، سب اسی کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ وہی مدبر الامر ہے، دن رات کی گردش، گرمی اور سردی، خزاں اور بہار، سب اسی کی قدرت کے آثار ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی مارتا اور جلاتا ہے، ہر کوئی اسی کے قبضہ قدرت میں مجبور و مقہور ہے۔
اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں، زنا، شراب نوشی، بدی اور بدکاری، قبیلوں کی پرانی عداوتیں، انتقامی جذبات، کہنہ رنجشیں، حسد، کینہ، بغض، غیبت، بہتان، جھوٹ، فریب، ظلم، اغوا، چوری، ڈکیتی، رازنی، کم تولنا، کم ماپنا، کم ناپنا، غرض کے معاشرے کی ہر چھوٹی بڑی برائی، سب کچھ جس کی وجہ سے نیست و نابود ہو گیا، اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کاشف منظور صاحب کا، احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے آج کی مجلس کا انعقاد فرما کے، آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کے مجھے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا شرف بخشا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہے، میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، آپ خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دے کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لے کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آج کی اس مجلس میں توحید کے حوالے سے کچھ کہنے جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے حکم صادر فرمایا گیا ہے میں اسی حوالے سے اپنی معروضات اور گزارشات کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ عقیدہ توحید اساس اسلام ہے، عین اسلام ہے، بلکہ اصل اسلام ہے۔ اسی لیے نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں اسے
آخرت میں نجات کا محور اور مدار قرار دیا گیا ہے۔ نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اس کائنات میں تشریف لائے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ وہ دنیا میں جا کر دنیا والوں کو میری توحید سے آگاہ اور آشنا کرے۔ پیغمبر کائنات میں اپنی اپنی باری پر جلوہ گر ہوتے رہے، تشریف لاتے رہے اور اپنے اپنے وقت میں لوگوں کو رب کی توحید سے آگاہ اور آشنا کرتے رہے۔ آخر میں رب کائنات نے امام کائنات رسول خاتم پیغمبراں شکوہ تاجداراں فروغ دل ازاراں انیس دل پگاراں تب و تاب کوہ فرا ماہ درخشاں مصحف یزدا کلاہ بے کلاہاں رئیس جنود عرشیاں باعث رحمت فرشیاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کجائے رسالت سے مرصع فرما کے ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجا کے آپ کو کائنات میں مبعوث فرمایا، اور آپ کو یہی ڈیوٹی سونپی گئی کہ آپ نے دنیا میں جا کر دنیا والوں کو میری توحید سے آگاہ کرنا ہے۔ آج لوگ بڑا شور مچاتے ہیں، ہر سال یہ اعلان کرتے ہیں امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے ملک میں ہر سال لوگوں کے کہنے کے مطابق وہ تشریف لاتے ہیں، لیکن نہیں جانتے کہ رحمت کائنات جب تشریف لائے تھے تو کائنات کے حالات کیا تھے، اور پھر رسول اللہ کی آمد کے بعد کائنات کے حالات کیا ہو گئے تھے۔ آؤ اہل حدیث کے قریب آؤ، گالی دینے کے قائل نہیں ہے، تبرہ کرنے کے قائل نہیں ہے، کیچڑ اچھالنے کے قائل نہیں ہے، بازاری زبان استعمال کرنے کے قائل نہیں ہے، بلکہ اہل حدیث کے قریب آؤ گے، اہل حدیث کے پاس آؤ گے، اہل حدیث کی مساجد میں آؤ گے، اہل حدیث کے مدارس میں آؤ گے، اہل حدیث کی مجالس میں آؤ گے، اہل حدیث کے جلسوں میں آؤ گے، اہل حدیث کی کانفرنسوں میں آؤ گے، تمہیں یا رب کا قرآن سنایا جائے گا یا محمد کا سچا فرمان سنایا جائے گا۔ اللہ نے یہ اعزاز ہمیں بخشا ہے کہ ہمارے اسٹیج سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے علاوہ کوئی تیسری آواز سنائی نہیں دیتی۔ لوگوں آؤ، تم بھی کہتے ہو وہ آ گئے، ہم سے پوچھو کون آئے ہیں، ہم تمہیں بتائیں وہ آئے ہیں، پھر کیا لائے ہیں، پھر کائنات میں کیا کیا ہے، کائنات کے حالات کیسے بدلے ہیں۔ وہ آ گیا ہے، کون آ گیا ہے؟ وہ آ گیا ہے جس کے آنے سے تبدیلی آ گئی ہے، وہ آ گیا ہے جس کے آنے سے زاویے بدل گئے ہیں، وہ آ گیا ہے جس کے آنے سے تمدن بدل گیا ہے، وہ آ گیا ہے جس کے آنے سے کلچر بدل گیا ہے، وہ آ گیا ہے جس کے آنے سے تہذیبیں بدل گئی ہے، وہ آ گیا ہے جس کے آنے سے دانش بدل گئی ہے، وہ آ گیا ہے جس کے آنے سے علم بدل گیا ہے، وہ آ گیا ہے جس کے آنے سے سلطنتیں بدل گئی ہے، وہ آ گیا ہے
جس کے آنے سے سوچیں بدل گئی ہیں وہ آ گیا ہے، جس کے آنے سے حکومتیں بدل گئی ہیں، بلکہ مجھے کہنے دو وہ آ گیا ہے جس کے آنے سے انسانیت ہی بدل گئی ہے۔ اللہ کی قسم، میرے پیغمبر آئے، حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں، حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں، جمے ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو ان انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، تم کہتے ہو آ گئے، ہم کہتے ہیں ہاں آ گئے، وہ آ گئے جن کے آنے سے ہاں شہر بدل گئے، گاؤں بدل گئے، فضائیں بدل گئی، ہاں آبادیاں بدل گئی، وہ آ گئے جن کے آنے سے بازار بدل گئے، کاروبار بدل گئے، ارے وہ آ گئے جن کے آنے سے راستے بدل گئے، منزلیں بدل گئی، سوچیں بدل گئی، جن کے آنے سے عقائد بدل گئے، نظریات بدل گئے، سوچیں بدل گئی، وہ آ گئے جن کے آنے سے راستے بدل گئے، منزلیں بدل گئی، معیشت بدل گئی، معاشرت بدل گئی، سیاست بدل گئی، ثقافت بدل گئی، حکومت بدل گئی، تجارت بدل گئی، وہ آ گئے جن کے آنے سے ظاہر بدل گیا، باطن بدل گیا، زندگیاں بدل گئی، زندگیوں کے رخ بدل گئے۔ اللہ کی قسم وہ آ گیا جس کے آنے سے کائنات پوری بدل گئی۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کائنات میں انقلاب آیا۔ تم کہتے ہو آئے ہیں، ذرا بتا تو صحیح، 65 برس ہو گئے پاکستان میں یہ اعلان سنتے ہوئے، یہ پیغام سنتے ہوئے، ہر سال کہتے ہو نبی آئے ہیں، پھر مجھے بتلاؤ تو صحیح یہاں تبدیلی کیوں نہیں ہے؟ تیرے اٹھنے میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ تیرے بیٹھنے میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ تیرے کھانے میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ تیرے پینے میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ تیرے چلنے میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ تیرے ٹھہرنے میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ تیرے سونے میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ تیرے جاگنے میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ تیرے معاملات میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ تیری عبادات میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ اللہ کی قسم ہم نے دیکھا جب آمینہ کے لال آئے کائنات بدل کے رکھ دی، رسول ہاشمی نے کائنات بدل کے رکھ دی۔ یقین نہیں آتا؟ اٹھانا ذرا تاریخ کو، اور ورگردانی کرنا ذرا تاریخ کی، یہ دیکھنا انقلاب آیا ہے کہ نہیں آیا، یہ دیکھنا تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی۔ امام کائنات آئے تو کیا ہوا؟ جو ڈاکو اور لٹیرے تھے وہ محافظ اور نگہبان بن گئے، جو ظالم اور ستم گر تھے وہ عادل و ہمدرد انسان بن گئے۔ ہم نے دیکھا جو فاسق و فاجر تھے وہ شاہد و پارسا بن گئے۔ ہم نے دیکھا جو شرابی اور بدکار تھے وہ شب زندہ دار بن گئے۔ ہم نے دیکھا جو بکریوں کے چرواہے تھے وہ قوم کے رہنما اور مقتدا بن گئے۔ ہم نے دیکھا رب ذوالجلال کی قسم جو ذرہ تھا وہ قہر بن گیا، جو لوہا تھا وہ پارس بن گیا، جو قطرہ تھا وہ دریا بن گیا۔ ہم نے دیکھا ہے جو پیاسا تھا وہ ساقی بن گیا، جو مدعو تھا وہ دائی بن گیا، جو جاہل تھا وہ عالم بن گیا، جو بد تھا وہ نیک بن گیا۔ ہم نے امام کائنات کو آتے ہوئے دیکھا۔ یہیں پہ بس نہیں، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے دیکھا میرا محبوب آیا ہے تو جو ابو بکر تھا وہ صدیق بن گیا، جو عمر تھا وہ فاروق بن گیا، جو عثمان تھا وہ ذوالنورین بن گیا، جو علی تھا وہ حیدر قرار بن گیا، جو معاویہ تھا وہ کاتب وحی بن گیا، جو حمزہ تھا وہ سید الشہداء بن گیا، جو حنظلہ تھا وہ غسیل الملائکہ بن گیا، جو ابو عبیدہ تھا وہ امین امت بن گیا، جو خالد تھا وہ سیف اللہ بن گیا، جو ابو ہریرہ تھا وہ محدث زمان بن گیا، جو عبداللہ ابن عباس تھا وہ مفسر قرآن بن گیا، اور جو حبشے سے آنے والا کالے سے رنگ کا غلام بلال تھا وہ ساری کائنات کا سردار بن گیا۔
خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آج تو نبی کی توہین کرتا ہے یہ کہہ کر کے نبی آئے ہیں اور تبدیلی کوئی نہیں آئی. تیرے ملک کے شب و روز نہیں بدلے, لیل و نہار نہیں بدلے. یہ نبی کی توہین ہے, یہ نبی کی گستاخی ہے. اور تانا ہمیں دیتا ہے, گستاخی کا الزام ہمیں دیتا ہے کہ یہ گستاخی کرتے ہیں. آؤ ہم کہتے ہیں امام کائنات آ گئے, رسول ہاشمی آ گئے, پیغمبر کائنات نے آ کے سب سے پہلے کیا اعلان کیا؟ یہ نبی گلیوں میں, چوکوں میں, چوراہوں میں, چورستوں میں, مکانوں میں, دکانوں میں, غاروں میں, بازاروں میں اعلان کر رہے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ. کہو پڑھو لا الہ الا اللہ. بولتے کیوں نہیں ہو اہل حدیثوں؟ اگر یوں ہی سوئے رہو گے رب کی توحید کا اعلان کون کرے گا؟ رب کی توحید کا پیغام کون پہنچائے گا؟ رب کی توحید کی صدا کون سنائے گا؟ علامہ ظہیر کے روحانی فرزندوں, ہم نے تو یہ عزم کر رکھا ہے اہل حدیث کا بچہ بچہ کٹ جائے گا, مٹ جائے گا, مر جائے گا, اپنی زندگی میں رب کی توحید پہ ہاتھ نہیں آنے دے. آؤ اہل حدیث کے پاس آؤ, اہل حدیث کے قریب آؤ, تمہیں بتلائیں کہ آمینہ کے لال آئے تو کیا دعوت لے کے آئے, کیا پیغام لے کے آئے, کیا صدا لے کے آئے, کیا آوازہ لے کے آئے, کیا للکار و پکار لے کے آئے. پاکستان کے عباسیوں لکھ لو ہماری بات کو, جو اذیتیں دے سکتے ہو دے لو, جو تکلیفیں دے سکتے ہو دے لو. اللہ کی قسم ساری اذیتیں تکلیفیں برداشت کر کے بھی رب کی توحید کا اعلان کرتے رہیں گے. اللہ کی توحید کا اعلان یہ بھی توحید ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون. تم نے غیروں سے ڈرنا, بولے انہاں مت تہاڈا نام نہ کوئی لکھ لے, اور غیروں سے ڈرنا, یہ ڈرائیں گے تمہیں پابندیاں لگا کے, یہ ڈرائیں گے تمہارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر کے. تم نے ان کو ثابت کرنا ہے. ظالموں تم ہماری تاریخ سے واقف نہیں ہو, ہمیں ڈراتے ہو. ہماری تاریخ تو یہ ہے کہ دار و رسن کی گود میں پالے ہوئے ہیں ہم, سانچے میں مشکلات کے ڈالے ہوئے ہیں ہم. وہ دولت جنو کے زمانے سے اٹھ گئی, اس دولت جنو کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم. تمہیں کیا پتا ہے؟ تو ان کو ڈرا لے گا, ان کو راستے سے ہٹا لے گا, تو عقیدہ توحید کو دبا لے گا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں عقیدہ توحید روشن رہے گا, عقیدہ توحید گھر گھر پہنچ کے رہے گا. ہاں اللہ جزا دے میاں محمد جمیل کو. اہل حدیث کے جوانوں اٹھا, تم نے عقیدہ توحید کو لوگوں تک پہنچانا ہے. عقیدہ توحید لوگوں تک پہنچانا تمہارا کام ہے. تمہیں عزتیں عطا فرما کے جنت کا مالک بنا دینا عرش والے خدا کا کام. پہنچاؤ گے عقیدہ توحید کو, پہنچاؤ گے. آمینہ کا لال آ گیا ہے, کیا کہتا ہے گلیوں کوچوں بازاروں میں؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ. لوگوں آؤ مجھ سے جان لو, مجھ سے سمجھ لو, مجھ سے پڑھ لو, مجھ سے سیکھ لو, مجھ سے یاد کر لو. کیا کہ تمہارا الہ کون ہے, تمہارا الہ کون ہے؟ گرج کے لوگوں کو بتاؤ تمہارا الہ کون ہے, تمہارا معبود کون ہے, تمہارا خالق کون ہے, تمہارا مالک کون ہے, تمہارا رازق کون ہے, تمہارا قادر کون ہے,
تمہارا بگڑی بنانے والا کون ہے؟ تمہارا داتا کون ہے؟ تمہارا دستگیر کون ہے؟ تمہارا غوث اعظم کون ہے؟ تمہارا رنج بخش کون ہے؟ تمہارا گنج بخش کون ہے؟ تمہارا لجپال کون ہے؟ دنیا کو بتا دو تمہارا پالنہار کون ہے؟ تمہارا پروردگار کون ہے؟ اور لوگ غیروں کا نام لیتے ہوئے نہیں ڈرتے، تم رب کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہو۔ اللہ تکبیر تکبیر، حق اہل حدیث، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلانے آئے ہیں تم نے داتا کسے بنا لیا ہے، تم نے غوث اعظم کسے بنا لیا ہے۔ آج یہی تکلیف ہے نا تمہیں، آج یہی پریشانی ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ داتا عرش والے کے علاوہ کوئی ہو سکتا، دستگیر اس کے علاوہ کوئی ہو سکتا، یہی جرم ہے نا۔ اللہ کی قسم یہ جرم گلی گلی کریں گے، کوچے کوچے کریں گے، نگر نگر کریں گے، بستی بستی کریں گے، جب تک زندہ رہیں گے اس کی توحید کا اعلان کر کے رہیں گے۔ کرو گے؟ مصائب کی پرواہ نہیں راہ حق میں، مصائب کی پرواہ نہیں راہ حق میں، قیامت بھی ہو حق سناتے رہیں گے۔ عزم کرتے ہو؟ اہل حدیث کے جوانوں عزم کرتے ہو؟ پختہ ارادہ کرتے ہو؟ ہاں مصائب کی پرواہ نہیں راہ حق میں، قیامت بھی ہو حق سناتے رہیں گے۔ ولیوں کے پردے میں جو ڈاکو ہے یارو، نقاب ان کے رخ سے اٹھاتے رہیں گے، کریں گے بیان جو احادیث و قرآن وہ خلق کو بتاتے رہیں گے۔ اہل حدیثوں تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تم نے قرآن و سنت کی آواز کو گھر گھر پہنچانا۔ پہنچاؤ گے؟ صرف مولویوں کی ڈیوٹی نہیں، صرف خطیبوں ادیبوں کی ڈیوٹی نہیں، ہر اہل حدیث کی ڈیوٹی ہے۔ اس نے کتاب و سنت کا پیغام گھر گھر پہنچانا۔ عزم کرتے ہو اور پختہ ارادہ کرتے ہو؟ پھر میں ایک بات کہوں، قرآن و حدیث دستور اپنا، اسی کو ہم اپنائیں گے۔ سارے کہو اونچی آواز سے انشاءاللہ۔ پتا چلے معاہد بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث سے دستور اپنا، اسی کو ہم اپنائیں گے۔ زندہ رہے تو اسی پہ رہیں گے، اسی پہ مر مٹ جائیں گے۔ اس پیغام کو ہر کوچے اور بستی میں پہنچائیں گے۔ چھوڑو سب طاغوتوں کو، یہ قوم کو ہم سمجھائیں گے۔ اس رب کی خوشنودی میں سب کچھ سہتے جائیں گے، اس رب کی خوشنودی میں سب کچھ سہتے جائیں گے۔ شوق شہادت کا جذبہ دل میں لے کے آگے بڑھتے جائیں گے۔ انشاءاللہ اس مقصد سے ہرگز منہ نہ موڑیں گے۔ اور سن لو حکمرانوں، رب ذوالجلال کی قسم ہے، دین حق کو سب دینوں پر غالب کر کے کرو گے غالب؟ زندہ ہو کے کہ مردہ ہو کے؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں لاہوریوں، میں کہا کرتا ہوں زندوں سے زیادہ مردوں کے نعرے لگایا کرو، مر جانے والوں کے نعرے لگایا کرو۔ کیوں؟ ہم زندہ ہو کے بھی مردہ ہیں، ہم زندہ ہو کے بھی مردہ ہیں، اور احسان الہی ظہیر مر کے بھی 28 سال بعد لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ اللہ کی قسم، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مجھ سے جان لو اور غیروں کو ہاں رب کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرنے والوں آؤ نبی سے جان لو۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں نہیں رہے، آؤ اہل حدیث کے پاس آؤ، تمہیں سمجھائیں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، جن کے دروازوں پہ تم خاک چھان رہے ہو، جن کے دروازوں پہ جا کے تم دستک دے رہے ہو، آسمان کا خالق و مالک ان کے بارے میں کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس
انتم الفقراء الی اللہ. یہ کس کے فقیر ہیں؟ بولو کس کے مانگت ہیں؟ اللہ کے مانگت ہیں، اللہ کے فقیر ہیں، اللہ کے سوالی ہیں. آؤ آؤ، یہ تو اللہ کے سوالی ہیں. تو ان کے دروازے پہ کھڑا ہے اور دروازے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے، کہتا ہے جناب وہابیوں کو کیا پتا ہے، ان کو کیا علم ہے، جو کچھ لینا ہے ہم لینے کے لیے آ گئے ہیں. کہتے ہیں خدا کے پلے میں وحدت کے سوار رکھا ہے کہ جو کچھ لینا ہے ہم لے لیں گے محمد سے. ہائے رب کی توحید کا تو مذاق اڑائے، اللہ کی توحید کا تو تمسخر اڑائے، اور پھر کہے وہابیوں کو کیا پتا ہے، ان کو تو فتوے لگانے کی عادت ہے، یہ تو ہر ایک کو مشرک بنا دیتے ہیں. یہ بھی مشرک ہے، یہ بھی مشرک ہے، یہ بھی مشرک ہے. اور میں نہیں کہتا، اللہ کی قسم جو مشرکوں کے نقش قدم پہ چلتا ہے، جو مشرکوں کے نقش قدم پہ چل کے آتا ہے، قرآن کہتا ہے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. دنیا مانے یا نہ مانے، مسلط کوش مانے یا نہ مانے، مسلط کوش مانے یا نہ مانے، قرآن کہتا ہے ان اطعتموہم انکم لمشرکون. مشرکوں کے نقش قدم پہ چلنے والا پکا مشرک ہے. کون ہے؟ مکہ مشرک ہے. کہتے ہیں نہیں جی مشرک ہو نہیں سکتا. نبی پاک بخاری میں فرما گئے ہیں، رسول ہاشمی صحیح البخاری میں کہہ گئے ہیں، نبی کا فرمان صحیح البخاری میں موجود ہے. نبی پاک فرما گئے ہیں واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. امام کائنات فرما گئے ہیں مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے، مجھے اس بات کا غم نہیں ہے تم میرے بعد شرک کرو گے. مجھے بتلا تو صحیح کیا تیرے بارے میں نبی پاک کہہ گئے ہیں؟ اگر تیرے بارے میں کہہ کے گئے ہیں تو کہہ رہا ہے خدا کے پلے میں وحدت کے سوار رکھا ہے کہ جو کچھ لینا ہے ہم لے لیں گے محمد سے. بتا یہ تیرے بارے میں کہہ کے گئے ہیں؟ نہیں نہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے. پڑھنا صحیح البخاری کو، کھولنا فتح الباری کو، فتح الباری کو پڑھنا ذرا تجھے پتا چلے آمینہ کا لال کس کے بارے میں کہہ کے گیا ہے، رسول ہاشمی کس کے بارے میں کہہ کے گیا ہے. اٹھانا ذرا فتح الباری کو، ارشاد الساری کو، عمدۃ القاری کو، سب نے لکھا ہوا ہے وَأَنَّ أَصْحَابَهُ لَا يُشْرِكُونَ بَعْدَهُ وَكَانَ كَذَلِكَ. فرمایا آمینہ کے لال نے یہ جو فرمایا ہے مجھے یہ ڈر نہیں ہے تم میرے بعد شرک کرو گے، یہ میرے اور تمہارے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ آمینہ کے لال محمد کے صحابہ کے بارے میں. کس کے بارے میں ہے؟ صحابہ کے بارے میں. کیوں نہ نبی فرماتے وَكَانَ كَذَلِكَ. صحابہ نے کعبہ کے رب کی قسم ہے اس پہ پورا اتر کے دکھایا. میں نے دیکھا ہے صحابہ کو ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں ڈالا گیا، صحابہ کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا، صحابہ کو سولیوں پہ چڑھایا گیا، صحابہ کو سلگتے کولوں پر لٹایا گیا، تپتی ریتوں پر گھسیٹا گیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو میں نے دیکھا ہے مال و دولت ان سے چھینا گیا، بیوی بچے ان سے چھینے گئے، وطن سے بے وطن کیا گیا، سب کچھ چھین لیا گیا. انہوں نے سب کچھ چھنوا کے بھی رب ذوالجلال کی قسم ہے سب کچھ گوا کے بھی رب کی توحید پہ آنچ آنے نہیں دی، آنے نہیں دی. امام کائنات جناب محمد اپنے صحابہ کے بارے میں فرما رہے ہیں اگر تیرے بارے میں ہوتا. قرآن تو کہہ رہا ہے، تو کہتا مومن مشرک نہیں ہو سکتا. قرآن کہتا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. بتا میں قرآن کی اس آیت کریمہ کو کہاں رکھوں؟ میں قرآن کی اس آیت کریمہ کو کیا سمجھوں؟ قرآن کہتا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. قرآن کا دوسرا مقام بول کے کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. بتا میں قرآن کی اس آیت کو کہاں رکھوں؟ اور آگے بڑھتا ہوں. مسلک اہل حدیث نام ہے رب کے قرآن کا، مسلک اہل حدیث نام ہے نبی کے فرمان کا. نبی کا فرمان بھی سن لے، مسند احمد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے. امام کائنات فرما رہے ہیں لا يقبل اللہ من مشرک اشرک بعدما اسلم عملا
حتی یفارق المشرکین الی المسلمین. بتا میں قرآن و حدیث کو کہاں رکھوں؟ امام کائنات بھی کہے، رب کا قرآن بھی کہے، ایمان لانے کے بعد شرک کا ارتکاب کر سکتا ہے بندہ، مومن ہونے کے باوجود شرک کر سکتا ہے. کتنے دکھ کی بات ہے، اگر مومن جو ہے نماز نہ پڑھے بے نمازی ہو سکتا ہے، برائی کا ارتکاب کرے برا ہو سکتا ہے، چوری کا ارتکاب کرے چور ہو سکتا ہے، بد کردار ہو سکتا ہے، شرک کا ارتکاب کرے شرک کا ارتکاب کرے مشرک نہیں ہو سکتا. تیری عقل پہ ماتم نہ کروں تو کیا کروں؟ بتا رب کی توحید کو تو نے کیا سمجھا ہے؟ رب کی توحید کو تو نے کیا جانا ہے؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے، رب کی توحید کے لیے اہل حدیث میدان عمل میں قدم رکھ چکے ہیں اور تجھے انشاءاللہ رب کی توحید منوا کے چھوڑے. رب کی توحید کا پیغام تجھے پہنچا کے چھوڑیں گے اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو منوا لیا. کل تک کہتے تھے بھابیوں کو کہو لفظ توحید قرآن و حدیث سے دکھاؤ، لفظ حدیث قرآن و حدیث سے دکھاؤ. اہل حدیثوں تمہارے اکابر کی محنتیں رنگ لائی، تمہارے اسلاف کی تگودو رنگ لائی کہ یہ عقیدہ توحید کے نام پہ سیمینار کرنے پہ مجبور ہو گئے. دلیل مانگنا تو بڑی دور کی بات ہے، انہوں نے خود توحید کو قبول کر لیا ہے. اللہ کی قسم لفظ توحید کو خود قبول کر لیا ہے، اور قبول جو ہوتا ہے وہ حق ہی ہوتا ہے. کل تک کہتے تھے مسجدوں میں گیلریاں نہیں ہونی چاہیے، عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی. بنی ہے کہ نہیں؟ کن کی محنتیں رنگ لائی؟ اور تم ہی سو گئے ہو اہل حدیثوں، تم ہی سست پڑ گئے ہو، تم ہی بزدل ہو گئے ہو، تم نے ہی راستہ چھوڑ دیا ہے. آؤ اپنے اسلاف کی روایات کو زندہ کرو اور عقیدہ توحید کو اپنے سینوں میں لے کر میدان میں نکلو. اللہ کی قسم وہ دن آنے والا ہے پاکستان کی فضاؤں میں پرچم لہرائے گا، یا رب کی توحید کا لہرائے گا، یا محمد کی ختم نبوت کا لہرائے گا انشاءاللہ. اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، کرو گے؟ میدان عمل میں نکلنے کی ضرورت ہے، نکلو گے؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہہ کے سمجھتے ہو ہم بڑے مواحد ہیں، ہم بڑے مواحد ہیں. لوگ بھاگے، میاں جمیل شاہ بھاگے، روپڑی خاندان بھاگا، غزنوی خاندان بھاگا، لکھوی خاندان بھاگا، سلفی لوگ بھاگے. چلو ان کا جواب دے. کہتے ہیں خدا کے پلے میں وحدت کے سوار رکھا ہے کیا؟ ان کو کیا پتا ہے؟ میرے اکابر نکلے، میرے اسلاف نکلے، میرے بزرگ نکلے، میرے شیخ الحدیث نکلے، میرے عالم نکلے، میرے خطیب نکلے، میرے ادیب نکلے، میرے حسیب نکلے، میرے لبیب نکلے، میدان میں نکلے. عرش والے نے کہا او وہابیو صبر کرو، اعتراض وہاب پہ کیا ہے، جواب بھی وہاب دے گا، جواب بھی وہاب دے گا. اللہ یہ کہتے ہیں اس کے پلے میں وحدت کے سوار رکھا ہے کیا؟ تو کیا کہتا ہے؟ رب نے جواب دیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. عرش والے نے جواب دیا، عرش والے نے ظالموں تمہیں کیا پتا ہے، اس کے پاس تو ہر چیز کا خزانہ موجود ہے. اللہ کی قسم آج جو کچھ تم آج دنیا میں ایسے عشرت کر رہے ہو اور روٹی رزق کھا رہے ہو، یہ کہاں سے مل رہا ہے تمہیں؟ کہاں سے آتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں فیکٹریوں سے آتا ہے، کارخانوں سے آتا ہے، مزدوری سے آتا ہے، تجارت سے آتا ہے. نہیں، فی السماء رزقکم. کہاں سے آتا ہے؟ آسمانوں سے آتا ہے. اللہ کی قسم یہ رزق تیرے لیے آسمانوں سے آ رہا ہے. تجھے کیا ہو گیا؟ فرمایا محبوب میں نے تو جواب دے دیا ہے، تو بھی جواب دینا، تو بھی بول کے بتانا. میرا محبوب بھی بولا، میرا پیغمبر بھی بولا، میرا آقا بھی بولا، میرا رہبر بھی بولا، میرا رہنما بھی بولا، میرا پیشوا بھی بولا، میرا مقتدا بھی بولا. فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ.
اور میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے، تمہیں کس نے کہہ دیا ہے؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نہیں کہتا، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اور دنیا والوں، اللہ نے کہا نہیں نہیں، ایک اپنی طرف سے بھی بول کے جواب دے۔ محبوب نے جواب دیا، فرمایا اللہم لا مانع لما آتیتا ولا موتی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ امام کائنات بولے، فرمایا میرا عقیدہ سن لو، نبی کا عقیدہ دیکھ لو، اہل حدیث کا عقیدہ بھی دیکھ لو۔ آج باتیں کرتے ہو، آج و تشنیع کرتے ہو، آج گالیاں دیتے ہو، آج برا کہتے ہو، ذرا لا تو صحیح اپنے عقائد اٹھا کے لا، میرے عقائد بھی لا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، دیکھ کس کے عقائد نبی کے عقائد سے ملتے ہیں۔ جس کے عقائد نبی کے عقائد سے مل جائیں وہ سچا ہے، وہ حق پر ہے، ہاں وہی کامیاب ہے، وہی کامران ہے، وہی فوز و فلاح کا مالک ہے۔ لانا نبی پاک کا عقیدہ کیا ہے؟ اے اللہ میں اعلان کر کے کہتا ہوں، تو جس کو دینے پہ آئے کائنات کا کوئی شخص روک سکتا، اور جس کا تو روکنے پہ آئے کائنات مل کے بھی اسے عطا کر سکتی۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ رسول اللہ کا عقیدہ ہے۔ آج کس کا عقیدہ ہے؟ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ ذرا دیکھ تو صحیح، اہل حدیث تو سچا وارث ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، تجھے اس عقیدہ توحید کو لے کے میدان عمل میں نکلنا ہے۔ اٹھو اہل حدیثو، میدان عمل میں قدم رکھو اور دنیا کو بتا دو، دنیا کو سنا دو، دنیا کو سمجھا دو، دنیا تک پیغام پہنچا دو۔ ہم یہ اعلان کر کے کہتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے، یہ بات صاف سنو اے اصاغر بدعت، یہ بات صاف سنو اے اصاغر بدعت، تمہارے شرک کے ایوان ڈھا کے چھوڑ دو۔ اکا نہ کیوں انشاءاللہ متے ڈھانے نہ پہ جان۔ اوہ مواحدو ڈرتے کیوں ہو؟ جو مواحد ہوتا ہے وہ ڈرتا، اور جو ڈرتا ہے غیروں سے وہ مواحد ہوتا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ بات صاف سنو اے اصاغر بدعت، تمہارے شرک کے ایمان ڈھا کے چھوڑیں گے۔ دل و دماغ پہ یہ بات نقش کر لینا، اٹھا رہے ہو جو فتنے مٹا کے چھوڑیں گے، اٹھا رہے ہو جو فتنے مٹا کے چھوڑیں گے۔ جو گالیوں میں یگانہ ہے، ان رذیلوں کو نبی کے خلق کا نقشہ دکھا کے چھوڑیں گے۔ تمہاری کھیپ کی فتویٰ فروش نسلوں کو خدا گواہ ہے وہابی بنا کے چھوڑیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ساڈی کر منظور ہے دعا مولا، تیرے در تے ڈنگے آ مولا، اساں بڑیاں غلطیاں کیتیاں نے، سانو آندا ہے تے تو حیا مولا، اساں بڑیاں غلطیاں کیتیاں نے، سانو آندا ہے تے تو حیا مولا، او ساڈے باندی کوئی حد نہیں، تیری رحمت نالو ود نہیں، او ساڈے عیباں دی کوئی حد نہیں، تیری رحمت نالو ود نہیں، ہر ویلے ٹھاٹھاں پیا ماردا اے، ہر ویلے ٹھاٹھاں پیا ماردا اے، تیری رحمت دا